اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میں جو آپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں وظیفے شیئر کرتی ہوں، یا تو وہ قرآنی آیات پر منحصر ہوتے ہیں یا پھر وہ اللہ کے نام کے خاص وظیفے ہوتے ہیں۔ چونکہ میرے پیارے بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے نماز اور قرآن کے ذریعے مدد مانگ، میں تمہاری مدد کو ضرور پہنچوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، میری طرف تو اگر ایک قدم بڑھے گا تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ سے نماز اور قرآن کے ذریعے اپنی تمام مشکلیں پریشانیوں کو حل کروا لیں۔ ہر وقت اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہیں، اپنی زبان کو ان کے نام سے تر رکھیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یعنی کہ ترجمہ کیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ جب چاہتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے تو وہ فوراً اس کام کے لیے کن فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ سے نماز اور قرآن کے ذریعے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت ہی پریشان ہیں، جو رزق اور دولت کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ آج کل بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو بے روزگار ہیں، روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی یہ وظیفہ ورد کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی مدد سے اللہ رب العزت آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ میرا آج کا وظیفہ جمعۃ المبارک کے بہت ہی خاص دن کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن، جمعے کے دن کی بہت ہی اہمیت ہے، اور اگر ہم جمعے کے دن یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے عمل کو بھی قبول و منظور فرمائے گا، اور عمل کر کے ہم جس مقصد کے لیے، حاجت کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالی وہ دعا بھی ہماری قبول کرے گا۔ بس آپ نے وظیفہ دھیان سے کرنا ہے، اور جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو ختم کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفے کو تفصیل سے جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید اچھی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب نماز فجر آپ ادا کریں تو آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ دوبارہ سنیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد، یا اگر آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد نہیں کر سکتے تو دن میں جب بھی آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق دے، لیکن جب بھی آپ کوئی نماز پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر ان اللہ علی کل شیء قدیر اس آیت کو بہت ہی پیار، بہت ہی خلوص کے ساتھ اپنے مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے
آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی سے جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہوگا اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، مطلب اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، یا پھر آپ کاروبار کے کوئی اور مسئلے مسائل، پیپرز کے لیے آج کل جو بچے پریشان ہیں، وہ سب بچے، وہ سب خواتین، مرد حضرات یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر کام میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، بس آپ یقین اور ایمان سے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو رزق اور دولت سے نواز دے گا، دولت آپ کے گھر ریل پھیل ہو جائے گی۔ بس آپ ایمان سے وظیفے کو کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر رحمتیں برساتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔